بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، انگریزی اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، لیکن بولتے وقت اٹک اٹک کر بولتا ہوں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے دیش کا رہنے والا اور ہمارے دھرم والا ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فرحاد علی تیمور ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اور اپنے کسی اعلی کار کو ٹیلی پیتھی جاننے والا بنا کر پیش کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ فرحاد علی تیمور سے میری کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ تم یقین کر سکتے ہو تو کرو، پھر یہ کہ جب مجھ پر یقین کرو گے اور جب میں تمہارے سامنے آؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ کام کروں گا، تو تم خود آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں یا نہیں۔ یہ سن کر سبھی خوش ہو گئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے دیش اور اپنی جنتا کی سیوا کرو گے تو ہمیں پوری طرح یقین آ جائے گا اور ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ وہ بولا، مدراس شہر سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر رستم پلی ہے، میں وہاں رہتا ہوں۔ صبح ہوگے تو مجھ سے ملاقات ہوگی، تم چاہو تو ابھی وہاں جا کر میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ سبھی مجھے بہت بڑے اور خطرناک جادوگر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں خیال خوانی بھی کرتا ہوں۔ صبح تم میرے کو دلی کی راجدھانی لے کر چلو گے تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ وہ سب خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ ان کے دل کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دراصل یہی چاہتے تھے کہ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے زیر سایہ ان کے سامنے رہا کرے تاکہ اس پر اعتماد رہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، چنڈال جوگیا، تم ہمارے دل کی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہیں کتنا مان مرتبہ دیں گے اور کس طرح سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، یہ تم آئندہ دیکھو گے۔ ہم ابھی تمہاری رہائش کے لیے ایک محل نما بنگلے کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں تمہاری خدمت کے لیے داس اور داسیاں ہوں گی اور مسلح باڈی گارڈز ہوں گے، کیونکہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ہزاروں لاکھوں دشمن ہوتے ہیں، اسی لیے تم ہمیشہ سخت سیکیورٹی میں رہو گے۔ تم میری عزت کرو گے، میرا مان بڑھاؤ گے تو میں بھی تم لوگوں کی ہمیشہ عزت کروں گا اور تمہارے کام آتا رہوں گا۔ ابھی میں کام سے جا رہا ہوں، اب صبح رستم پلی میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، لیکن وہاں سے نہیں گیا۔ اس باڈی گارڈ کے اندر رہ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ آپس میں بول رہے تھے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دیش اور ہمارے ہی دھرم والا ایک شخص ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اب امریکی کابرین کو یقین ہو جائے گا کہ ہم سچ کہہ رہے تھے اور ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا اب گونگا نہیں رہا، ان کے دماغوں میں آ کر بولنے لگا ہے۔ ایک حاکم نے پوچھا، ہم اس نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے پر کس حد تک اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہوگا۔ آپ سب سے میری ایک درخواست ہے کہ اسے بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی غائبانہ مدد سمجھیں، اس پر کسی طرح کا شک و شبہ نہ کریں۔ ہم نہ کبھی اس پر کسی سے تنویمی عمل کرائیں گے اور نہ ہی اسے اپنا غلام بنانا چاہیں گے۔ یہ ہمارے ساتھ محبت، دوستی اور دیش بھکتی کے جذبے سے کام کرتا رہے گا تو ہم اس کے آگے جھکتے رہیں گے اور اس کی ہر بات مانتے رہیں گے۔ چنڈال جوگیا بڑی دیر تک ان کی باتیں سنتا رہا اور یہ یقین کرتا رہا کہ وہ لوگ کبھی اسے دھوکہ نہیں دیں گے اور اسے اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھیں گے۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے بیٹے ہنسراج جوگیا کے پاس ہری پور پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، بیٹے، بھارتی حکمرانوں سے میری بات ہو چکی ہے، وہ سب بہت خوش ہیں، مجھے لینے کے لیے رستم پلی آئیں گے اور میں ان کے ساتھ راجدھانی چلا جاؤں گا۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب بھارت کے تمام حکمران اور آرمی والے آپ کو اپنے سے اونچا مرتبہ دیں گے اور آپ حکمران نہ ہوتے ہوئے بھی ان سے اپنا ہر حکم منواتے رہیں گے۔ اب سب سے ضروری کام یہ رہ گیا ہے کہ فرمان کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ تم وہاں پہنچ ہی گئے ہو، بولو اب کیا کرنا ہے؟ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو میں انیل شرما اور انیتا کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے یہاں کے انسپیکٹر اور سپاہیوں کو اچھی طرح تاکید کی ہے کہ انیل کے سامنے سب گونگے بنے رہیں، اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالیں، نہیں تو وہ ان کے دماغوں میں آ کر ان کا ستیہ ناش کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، پھر میں تمہیں وہاں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرنا۔ وہ پولیس انسپیکٹر اور چند سپاہیوں کے ساتھ اس کمرے کے دروازے پر آیا، پھر وہاں دستک دی۔ اندر سے فرمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ ہنسراج جوگیا نے کہا، میں انٹیلیجنس کا چیف ہوں، دروازہ کھولو۔ فرمان نے انیتا کی طرف تعجب سے دیکھا، پھر کہا، انٹیلیجنس والوں کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، ہنسراج جوگیا کے اندر آنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ فرمان نے دماغی طور پر حاضر ہو کر انیتا سے کہا، باہر کچھ گڑبڑ ہے، جو شخص آیا ہے وہ سانس روک سکتا ہے، یا انٹیلیجنس کا وہ افسر یوگا کا ماہر ہے، یا ہمارا کوئی دشمن ہے۔ انیتا کی دماغی توانائی ابھی تک بحال نہیں ہوئی تھی۔ چنڈال جوگیا اس کے اندر پہنچا ہوا تھا اور فرمان کی باتیں سن رہا تھا۔ انیتا نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، وہ قانون کا محافظ ہے، انٹیلیجنس کا چیف ہے، صحت مند ہوگا، یوگا کا ماہر ہو سکتا ہے، تمہیں شبہ نہیں کرنا چاہیے، دروازہ کھولو، ورنہ وہ ہم پر شبہ کریں گے اور طرح طرح کے الزامات عائد کریں گے کیونکہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں۔
فرمان مجبور تھا، اسے دروازہ کھولنا ہی تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا کہ وہ انیتا کو لے کر دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے فرار ہو سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو باہر انسرا جوگیا کے ساتھ پولیس انسپکٹر اور 4 سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہو گئے۔ فرمان نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ کوئی وجہ بتائیں، ہماری اجازت کے بغیر کمرے میں کیوں گھس آئے ہیں؟ ہنسرا جوگیا نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لائے ہو، اس لیے ہم انکوائری کرنے آئے ہیں۔ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میں اسے بھگا کر نہیں لایا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ تمہاری بیوی ہے؟ کیا اس کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہاری مسز ہے؟ انیتا نے کہا، میں اپنا شناختی کارڈ گھر میں بھول آئی ہوں۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے گھر جا کر صرف شناختی کارڈ ہی نہیں، میرج سرٹیفکیٹ بھی دیکھیں گے۔ فرمان نے پوچھا، آپ یوں خواہ مخواہ ہم پر شبہ کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو یا کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہم یہاں ایک رات رہنے کے لیے آئے ہیں، صبح چلے جائیں گے، ہم جانے دیں گے تب جاؤ گے، ابھی تو ہم تمہیں یہاں سے کھینچتے ہوئے لے جائیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک فرمان نے انسپکٹر کو کھینچ کر اس کی گردن دبوچ لی، پھر اس کے ہولسٹر میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالنا چاہا، لیکن اسے نکالنے میں دیر ہوئی۔ ایک سپاہی نے رائفل کے کندے سے اس کے سر پر ضرب لگائی، بڑی زوردار ضرب تھی، اس کا سر چکرا گیا۔ ہنسراج نے اس کے منہ پر گونسا مارا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا۔ سر چکرانے کے باعث اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر مقابلہ کرتا، پھر بھی وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی تمام توانائیوں کو یکجا کر کے اٹھنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت چنڈال جوگیا اس کے اندر پہنچ گیا، پھر اس نے ہنستے ہوئے فرمان کو مخاطب کیا، تم نے مجھے بہت دوڑایا ہے، آخر میری مٹھی میں آ ہی گئے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ہلکا سا زلزلہ اس کے دماغ میں پیدا کیا، وہ چیخیں مار کر فرش پر تڑپنے لگا، ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ انیتا آ کر اس سے لپٹ گئی، پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ اپنے باپ کو آواز دینے لگی، پتا جی آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ جلدی آئیں، دیکھیں میرے نیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے بچائیں، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ چنڈال جوگیا خاموش رہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی موجودگی ظاہر کرے، بیٹی کو اس کی موجودگی کا علم ہوگا تو وہ اس سے مدد مانگے گی۔ ہنسرا جوگیا نے انسپکٹر اور سپاہیوں سے کہا، تم سب نیچے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ انسپکٹر سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ چنڈال جوگیا نے بیٹے کے پاس آ کر کہا، انیتا مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن میں ابھی خود کو ظاہر نہیں کروں گا، یہ ہمارے معاملات کو نہ سمجھ رہی ہے اور نہ سمجھے گی کہ ہم بھارت سرکار کے سائے میں رہ کر کتنا اونچا کھیل کھیلنے والے ہیں اور دنیا کے سب سے دولت مند سیٹھ بننے والے ہیں۔ ہنسرا جوگیا نے کہا، آپ بیٹی کی چنتا نہ کریں، یہ میری بھی بہن ہے، ہم اسے دشمنی نہیں کر رہے۔ جب یہ نیل پوری طرح آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا، تو اس میں انیتا کا ہی فائدہ ہے، وہ ہمیشہ اس کا فرما بردار بن کر رہے گا۔ تم ایسا کرو کہ ریوالور نکال کر انیل کا نشانہ لو، ٹریگر دباؤ، فائر کی آواز ہونی چاہیے لیکن اسے گولی نہیں مارنی ہے، اسے زندہ رکھنا ہے۔ تو پھر فائر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ میں جانتا ہوں، میں انیتا کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھوں گا اور اسے یہ تاثر دوں گا کہ اسے گولی مار دی گئی ہے، اب یہ مر چکا ہے۔ ہنسرا جوگیا نے اپنا ریوالور لے کر اس کا نشانہ لیا۔ انیتا نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے بہن کو ایک طرف جھٹک کر دھکا دیا، پھر فرمان کا نشانہ لے کر ٹریگر دبایا۔ اسے گولی نہیں ماری لیکن انیتا کو ایسے لگا جیسے اسے گولی مار دی گئی ہو۔ چنڈال جوگیا اس کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا، وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے انیل کو گولی مار دی گئی ہے۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، چکرا کر فرش پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ چنڈال جوگیا نے بیٹے سے کہا، اب اپنی بہن کو سنبھال کر اسے طبی امداد پہنچاؤ، پھر انیل کو اپنی کار میں ڈال کر لے جاؤ، میں بتاؤں گا کہ اسے کہاں چھپا کر رکھنا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا انیتا کو یہ کہا جائے گا کہ انیل شرما پھر ایک بار مر چکا ہے اور اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ ہاں، فی الحال اسے یہی کہا جائے گا۔ میں اسے یقین دلاؤں گا کہ اب وہ تیسرا جنم لے کر اس کے پاس آئے گا۔ جب فرمان پوری طرح میرے قابو میں آ جائے گا تو میں اسے پھر انیل شرما بنا کر بیٹی کے سامنے پیش کر دوں گا اور اسے یہی سمجھاؤں گا کہ یہ اس کا تیسرا جنم ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق انیل شرما تیسری بار جنم لینے والا تھا۔ وہ اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ خوب تماشے کر رہے تھے۔ پارس اور پورس چلی شہر میں تھے، بڑی مدت کے بعد اپنی مما سونیا سے ملنے آئے تھے، لیکن وہاں اچانک ہی حالات بدل گئے تھے۔ سونیا کو اس ہوٹل سے نکل کر کسی دوسری پناہ گاہ میں جانا پڑا، جس کے باعث وہ اپنی ماں سے نہ مل سکے۔ پارس نے اب تک پورس کے بیٹے عدنان کو نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں بہت کچھ سنتا آ رہا تھا۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں سن کر تجسس پیدا ہو رہا تھا کہ اپنے اس بھتیجے سے ضرور ملاقات کرے گا، لیکن وہ اپنی دادی سے پہلے ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ اپنی پیدائش کے بعد ہی گم ہو گیا تھا اور ایک یہودی بنجمن اور اس کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سونیا نے اسے دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنوں سے جدا کر دیا تھا۔ وہ جدائی اب تک برقرار تھی، وہ کبھی مل رہا تھا، کبھی بچھڑ رہا تھا۔ میں نے پارس اور پورس سے کہا تھا کہ وہ اپنی ماما سے بعد میں ملاقات کریں، پہلے اس شہر میں ہر جگہ عدنان کو تلاش کریں، پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہا ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔
ویسے اب تک یہی دیکھنے میں آیا تھا کہ وہ بھٹکنے کے لیے جہاں بھی تنہا جاتا ہے وہاں خود تو خیریت سے رہتا ہے، لیکن دوسروں کی خیر و عافیت کھٹائی میں پڑ جاتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا تو نہ جانے کتنے لوگ اس کی وجہ سے دوڑتے بھاگتے رہیں گے۔ پارس اور پورس نے طے کیا کہ الگ الگ سمتوں میں جا کر عدنان کو تلاش کریں گے، لہذا پورس اپنے بیٹے کو شہر کے اندرونی علاقوں میں ڈھونڈنے لگا۔ پارس ساحلی علاقے میں چلا آیا۔ ساحل پر دور دور تک بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی بچیاں، جوان لڑکیاں اور بوڑھی عورتیں سبھی مختصر سے لباس میں سمندر کی لہروں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رہنے والے مرد اپنی عورتوں سے زیادہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ بوڑھے ملٹی کلر چھتریوں کے نیچے آرام سے لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے تھے، کچھ پی رہے تھے اور اپنی گزری ہوئی جوانی کا نظارہ آج کی تازہ جوانیوں میں ڈوب کر رہے تھے۔ وہاں 3-4 برس کے بچے بھی تھے۔ پارس انہیں توجہ سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے عدنان کی صورت نہیں دیکھی تھی، لیکن اس نے اس کا حلیہ اور اس کے چہرے کے نقوش اچھی طرح معلوم کیے ہوئے تھے، اور اسی کے مطابق وہ وہاں آنے والے بچوں کو توجہ سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک جوان عورت ایک ملٹی کلر چھتری کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ جو حلیہ اسے معلوم تھا وہ بچہ اس حلیے سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، ہیلو سنی، تم تنہا کھیل رہے ہو، کسی بچے کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ کیا میرے ساتھ کھیلو گے؟ اس نے اور پورس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے عبداللہ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ عدنان کو تلاش کر رہے ہیں تب تک وہ ان دونوں کے دماغ میں آتا جاتا رہے گا، تاکہ جو ہی کوئی بچہ نظر آئے تو وہ اس کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکے کہ وہ اپنا ہے کہ نہیں۔ اس بچے نے جواب دیا، میں کسی دوسرے بچے کے ساتھ نہیں کھیلتا، میری ممی مجھے منع کرتی ہیں۔ اس نے چھتری کے سائے تلے جوان عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور پارس کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی، تم میرے بیٹے سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ پارس نے جواب دیا، تمہارا بیٹا بہت خوبصورت ہے، میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا آیا، اس لیے میں اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ تعجب ہے، بیٹے کو دیکھ کر کشش پیدا ہو گئی۔ کیا مجھ میں کوئی کشش نہیں ہے؟ پارس نے اسے چونک کر دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے کہا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا آیا تھا۔ یقین کریں یہ بالکل چاند کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ وہ تنگ آ کر بولی، اگر وہ چاند کا ٹکڑا ہے تو میں چاند ہوں، آخر وہ میرا ہی حصہ ہے۔ تعجب ہے کہ کوئی میری طرف کھینچا کیوں نہیں آتا ہے۔ اگر اس میں کچھ ہوتا تو پارس واقعی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا، لیکن وہ جسمانی طور پر جوان اور پرکشش اس لیے دکھائی دے رہی تھی کہ بہت ہی مختصر سے کپڑوں میں تھی، ورنہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں آ کر پھنس گیا ہے۔ عبداللہ اس کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا، ورنہ وہ اس سے کہتا کہ فوراً بچے کی حقیقت معلوم کرے۔ ویسے عورت کے رویے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسی کا بیٹا ہے، جبکہ ماں بیٹے میں بڑا فرق تھا۔ یقیناً اس کا باپ خوبصورت ہوگا۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، اس کا باپ کہاں ہے؟ وہ اسے غصے سے گورتے ہوئے بولی، تمہیں اس کے باپ سے کیا لینا ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے باتیں کرو؟ تم بڑے جارحانہ انداز میں گفتگو کر رہی ہو۔ اب مجھے کہنا ہی ہوگا کہ میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو دیکھ کر اس تجسس میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے جنم دیا۔ میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ یقیناً خوبصورت ہوگا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بفر کر بولی، تم میری انسلٹ کر رہے ہو، اس کے باپ کو خوبصورت اور مجھے بدصورت کہہ رہے ہو۔ موکمینہ جب تک مجھ سے کھیلتا رہا، میری تعریفیں کرتا رہا، زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہا کہ مجھ جیسی کوئی اور حسینہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس کے فریب میں آ گئی اور اس بچے کو جنم دے دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی باتوں کے درمیان عبداللہ نے پارس کے اندر آ کر کہا، سوری سر، مجھے دیر ہو گئی، میں بھی اس بچے اور ماں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں۔ پارس نے عورت سے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے کہ تم کسی کمینے کی اولاد پیدا کر کے پچھتا رہی ہو اور مجھ جیسے نوجوان پر جھنجلا رہی ہو۔ ویسے تمہیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ تم نے خوبصورت بچے کو جنم دیا ہے۔ کیچڑ میں ہی کمل کھلتے ہیں، تم نے بھی کمل کھلایا ہے۔ عبداللہ نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، سر یہ ہمارے دران بابا نہیں ہیں، اس عورت نے واقعی اس بچے کو جنم دیا ہے۔ پارس وہاں سے پلٹ کر جانے لگا۔ وہ عورت تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر اس کا ایک بازو تھام کر بولی، تم شاید ناراض ہو گئے، میں کیا کروں، میرا مزاج ہی ایسا ہے، مجھے مسکرا کر باتیں کرنی چاہیے۔ دراصل تم نے مجھے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں، اب دیکھو میں سر سے پاؤں تک کیسی لگ رہی ہوں، کیسی بھرپور ہوں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ تمہارے لیے بھی ایک بہت خوبصورت سے بچے کو جنم دوں گی۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، ہمارا ایک بچہ پہلے ہی در بدر ہے، ہم اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں اور تم دوسرے بچے کی تیاری کرنا چاہتی ہو، خدا کے لیے معاف کرو، کسی دوسرے کو ڈھونڈ لو۔ وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اس عورت کے بڑ بڑانے اور گالیاں دینے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پارس نے دور جاتے ہوئے پلٹ کر کہا، مجھے تمہاری گالیاں منظور ہیں مگر تمہاری منصوبہ بندی منظور نہیں ہے، اللہ کرے تمہیں محکمہ منصوبہ بندی والے پکڑ کر لے جائیں۔ وہ پھر عورتوں اور بچوں کو دیکھتا ہوا ان کے درمیان سے گزرنے لگا۔
عبداللہ نے کہا سر بعض عورتیں تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہیں، وہاں پورا صاحب کے پیچھے بھی ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی بچے کی ماں ہے، بہت تیز ترار ہے۔ کیا تم نے اس لڑکی کے خیالات پڑھے ہیں؟ جی ہاں، وہ ایک رئیس زادی ہے، لیکن ذہنی طور پر تھوڑی کھسکی ہوئی ہے، کسی بھی خوبصورت جوان کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اس کے ارادے غلط نہیں ہوتے، وہ صرف رومانس تک محدود رہتی ہے، کوئی اسے ہاتھ لگائے تو بدک جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی پارس سے ٹکرا گئی۔ پارس نے اسے دیکھ کر کہا سوری، میری غلطی نہیں ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کوئی بات نہیں، میں دراصل دوسری طرف دیکھتی آ رہی تھی اس لیے ٹکرا گئی۔ پھر اس نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے بولا ارے تم تو ابھی میری بہن کے ساتھ بوٹینیکل گارڈن میں تھے، اتنی جلدی یہاں کیسے چلے آئے جبکہ وہ گارڈن یہاں سے 10 کلومیٹر پر ہے؟ پارس نے پوچھا اس کا مطلب ہے تم بھی وہاں 10 کلومیٹر دور تھیں، پھر اتنی جلدی یہاں کیسے چلی آئیں؟ میں تو کار میں آئی ہوں، لیکن تم نے میری بہن سے پیچھا کیسے چھڑا لیا؟ پارس نے مسکرا کر کہا میں سمجھ گیا، جسے تم نے بہن کے ساتھ دیکھا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ بائی دا وے تمہاری بہن وہی ہے جو بہت رئیس زادی ہے اور ذرا کھسکی ہوئی ہے، میرا مطلب ہے ذرا اب نارمل ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے لوگ میرے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اب نارمل ہوں، کیونکہ ہم دونوں بہنیں جڑواں ہیں، ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں۔ جب پیدا ہوئی تو ہمارے بازو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، آپریشن کے ذریعے ہمیں الگ کیا گیا تھا، لیکن ہماری عادتیں الگ نہیں ہوئیں۔ تم دونوں بہنیں بھی ہم دونوں کی طرح ہم شکل ہو، ہم بالکل ہم مزاج اور ہم شکل ہیں۔ جب میں نے اپنی بہن دلربا کو تمہارے بھائی کے ساتھ دیکھا تو دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ایسا ہی خوبصورت نوجوان مجھے بھی مل جائے تو اسے دل و جان کا مالک بنا لوں گی۔ تھینکس گاڈ تم مجھے مل گئے۔ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی میری بہن کا نام دلربا ہے اور میرا نام مرحبا ہے۔ پارس نے اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا مرحبا، کیا خوب نام ہے، تمہیں دیکھتے ہی دل سے آواز آتی ہے مرحبا مرحبا، تم کتنی خوبصورت اور اسمارٹ ہو، لیکن تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تم سے محبت کرنے پر آمادہ ہوں گا؟ وہ بولی میں خوبصورت ہوں، لاکھوں میں ایک ہوں، امیر زادی بھی ہوں، مجھ سے محبت کیوں نہیں کرو گے؟ محبت تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ پارس ایک دم اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر بولا یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ بکواس نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، محبت خدا سے ہوتی ہے، محبت سب کرتے ہیں، پھر تم کیوں نہیں کرو گے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے اور تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے محبت نہیں کی تھی؟ وہ پریشان ہو کر بولا یا اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ عبداللہ تم کہاں ہو؟ ذرا اس کے خیالات پڑھو، یہ کیا چاہتی ہے؟ عبداللہ نے کہا میں اسی کے خیالات پڑھ رہا ہوں، یہ بالکل اپنی جڑواں بہن کی طرح ہے، دونوں ہی ہم مزاج ہیں، اب نارمل اور محبت کرنے پر ہمیشہ تیار۔ ادھر پورا صاحب پھنس رہے ہیں، ادھر آپ کی شامت آ رہی ہے، اب تو آپ کو اللہ ہی بچائے گا۔ مرحبا نے پوچھا تم نے رومیو جولیٹ اور شیری فرہاد کی فلمیں دیکھی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا اب تو مجھے دیکھنی ہی ہوں گی، تم یہ بتاؤ گے مجھ سے کتنی محبت کر سکتی ہو؟ جتنی تم کرو گے اس سے زیادہ کروں گی۔ تم محبت میں میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ وہ بولی میرا ہاتھ آسمان تک نہیں جاتا، ورنہ تمہارے لیے تارے توڑ کر لے آتی۔ آسمان تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم زمین پر ہی رہ کر میرے لیے ایک کام کرو۔ میں ایک بچے کو تلاش کر رہا ہوں، اسے تم کسی طرح تلاش کر کے لے آؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی اسے ڈھونڈ کر لے آؤں گی۔ وہ کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو پھر میں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کیوں کہتا؟ یہیں کہیں دور ساحل پر دیکھو، شاید ان بچوں میں وہ بھی موجود ہو۔ وہ ریت پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ بولی تم چل رہے ہو تو تمہارے پاؤں ریت میں دنس رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، پاؤں ریت میں دنستے جا رہے ہیں، اسی طرح تم میرے دل میں گھستے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، کتنے شاعرانہ خیالات ہیں تمہارے۔ تمہارا نام مرحبا ہے، تم مسلمان ہو، کس ملک سے تعلق رکھتی ہو؟ ویسے تو ہم عراقی ہیں، لیکن ہم دونوں بہنیں ہندوستان میں پیدا ہوئی تھیں، وہاں رہ کر بڑی بڑی عورتوں کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی عادت ہو گئی، لیکن ہم عراق یا دوسرے کسی اسلامی ملک میں جا کر مختصر لباس نہیں پہن سکتی، اس لیے کبھی یہاں امریکہ میں رہتی ہیں، کبھی یورپ میں، یہاں بڑی آزادی سے شارٹس پہن کر رہتی ہیں۔ تمہیں یہ مختصر سا لباس کیوں پسند ہے؟ ضرور کہتے ہیں مرد ہمارا بدن دیکھتے ہیں، ہمیں اسے کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں جب دیکھنا ہے تو اچھی طرح دیکھیں اور خوب تڑپتے رہیں، ترستے رہیں، ہاتھ مسلتے رہیں، للچاتے رہیں، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ پھر وہ ذرا مایوس ہو کر بولی مگر تم پہلے جوان ہو جو میرے لیے نہیں تڑپ رہے ہو، پلیز میری خاطر تڑپنا شروع کر دو۔ تم جیسے ہی بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ گی میں تڑپنا شروع کر دوں گا۔
اس نے سر گھما کر ایک طرف دیکھا، پھر بولی وہ مل گیا بچہ۔ پھر وہ اس ہمت دوڑتی ہوئی گئی اور بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ اس کے پیچھے اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، چیخ رہے تھے، دوڑو دوڑو، پکڑو، یہ ہمارے بچے کو لے جا رہی ہے۔ وہ بچے کو لے کر سیدھی پارس کے پاس آئی، پھر اس کی گود میں دیتی ہوئی بولی، لو سنبھالو اپنا بچہ اور اب میرے لیے تڑپنا شروع کر دو۔ اس کے پیچھے آنے والے ماں باپ نے بچے کو اس سے چھین لیا، پھر پارس سے پوچھا، کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ وہ تنک کر بولی، پاگل ہوگا تیرا باپ، خبردار جو مجھے پاگل کہا تو۔ یہ بیچارہ ایک بچے کے لیے تڑپ رہا ہے، اگر میں بچہ اس کو لا کر دے دوں گی تو پھر یہ میرے لیے تڑپنا شروع کر دے گا۔ تمہارے گھر میں اور بھی بچے ہوں گے، ایک ادھر دے دو تو تمہارا کیا جائے گا؟